الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نتنال حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں اور دل گوے بلال دے دل ورگا اور دل گوے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں اور جس جگہ تے میرے حضور دے قدم لگے اور جس تھاں تے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک دی جو آیت میں تساں باپ دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر عظمت قرآن دے حوالے نال ذکر فرمائے اور میں بھی تواڈے سامنے عظمت قرآن دے ہی حوالے نال تھوڑی بہت باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اس تو قبل دعا ہے کہ اس مرکز میں اللہ پاک رہتی دنیا تک شاد و آباد فرمائے اور جو دوست احباب اس مرکز دے معاون نے بانی نے نمازی نے اللہ پاک انہاں دی گھراں شاد و آباد فرمائے اور اس مرکز دے امام خطیب محترم جناب قاری اکمل صاحب اللہ پاک انہاں دی محنت نو کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔
جس بچے نے قرآن پاک سنایا ہے، جن کی وجہ تو ماشاءاللہ تکمیل قرآن پروگرام ہو گئے، اللہ پاک اس بچے کو بھی اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات محترم، قرآن پاک لا عیب بے عیب کتاب ہے اور میرے پاک پیغمبر کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے عطا کیتے، تے میرے پیغمبر کو اللہ پاک نے معجزے نہیں بلکہ معجزات کا منبع بنا کے بھیجے۔ ان معجزے کے اندروں سب تو بڑا عظیم معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کا معجزہ، اللہ پاک نے اس معجزے کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ اٹھایا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا سونیا قرآن بھیجن والے بھی اسی ہاں، اے معجزہ دین والے بھی اسی ہاں، اور ایدی حفاظت کرنے والے بھی اسی ہاں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1500 سال گزرن تو بعد، 1450 سال گزرن تو بعد کوئی بھی بندہ قرآن دی ایت کے دور دی بات ایک حرف بھی بدل سکیا نہیں۔ تورات بدلی گئی، زبور بدلی گئی، انجیل بدلی گئی، وجہ کہ اللہ پاک نے وہ کتاباں نبیاں کو دتیاں سن مگر انہاں دی حفاظت کا ذمہ تے جدو قرآن دی باری آئی فرمایا کہ معجزہ تانوں دے بھی دیتا ہے، غم نہ کرو، میری حفاظت بھی ساڈے ہی ذمہ ہے، اینو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو قرآن بھیجن والا بھی پوری کائنات تو آلہ، قرآن لے کے آن والا بھی ساری کائنات تو آلہ، فرشتیاں دا سردار، اور جنہیں سینے تے قرآن نازل ہویا ہے وہ سینہ بھی ساری کائنات نالوں آلہ ہے۔ اور جس مہینے اندر قرآن نازل ہویا وہ مہینہ بھی سارے مہینے نالوں تے کیڑے مہینے وچ بھلا قرآن نازل ہویا ہے؟ بولو، جڑے نہیں بولن دے بھی بولو، ہن تے پتہ لگ گیا کیڑے مہینے وچ ہے۔ کیڑے مہینے وچ ہویا؟ رمضان۔ پہلا تو ڈر ڈر کے بولے کہ غلطی نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد 4-5 بولے کہ کئی ہلے بھی نہیں بولے، پتہ نہیں ہے صحیح تے سنڈے نے بھائی رمضان سے ہی قرآن نازل ہوئے تے قرآن پاک رمضان سے نازل ہوئے تے انج کہہ دو کہ قرآن خود بھی امین ہے، جدے سینے تے نازل ہویا وہ بھی امین دا معنی امانت دا ہے، اور جڑا لے کے اوندا رہیا فرشتہ قاصد وہ بھی امین ہے، تے جنہیں قرآن عرشاں تو بڑھا کے بھیجیا وہ بھی امین ہے، بہتر ہے۔ تے نال اللہ پاک تے پیغمبر نے مینوں تانوں پیغام دیتا ہے کہ اللہ بھیجن والا بہتر نہیں، لے کے آن والا بہتر نہیں، جدے سینے تے نازل ہویا کوئی بہتر نہیں، جڑے مہینے چ نازل ہویا وہ مہینے بہتر نہیں۔ نال یہ بھی فرما دیتا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، فرمایا قیامت دیا کندہ تک میں اصول بیان کر دیتا ہے، جڑا قرآن پڑھدا جائے گا، پڑھاوندا جائے گا، اسی انہوں امانت دار اور بہتر بناندے جاواں گے۔ فرمایا کہ مہینے کی شان ہے جس طرح جبرائیل کی شان ہے، جس طرح اللہ پاک کی شان ہے، جس طرح میری شان ہے، انج پڑھن تے پڑھاؤن والے دی بھی اللہ کے نبی نے شان بیان فرما دی۔ تو آئیے قرآن نال دل لاؤ، قرآن نال پیار کرو، اللہ پاک امانت دار بھی بنا دے گا تے بہتر بھی اچھا بھی بنا دے گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب کو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پریشان نہ ہو میں نے تواڈے ایک منٹ دا خیال ہے 9:30 بجے 10:30 بجے تک انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اس تو بعد میرا سلام تاکہ تسی اپنا عبادت کرو آرام کرو جو بھی معاملات میں تسی اچھے طریقے نال کر لو تو 10:30 بجے تک دل جمی نال بیٹھو ٹھیک ہے بھائی میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے کیوں نہ محبت نال انج کہنیے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ذرا محبت نال پھر پڑھو سبحان اللہ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو والناس تائیں گویا کہ الحمد تو والناس تائیں یار دیا رب آپ صفاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے بدواں پاک سپارہ پڑھ کے بے خلوہ بدواں پاک سپارہ پڑھ کے بے خلوہ ملاقاتاں لکھیاں نے جنہاں نو سمجھ آئی محبت نال پڑھو سبحان اللہ بدواں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے جتنا پاک نبی تے ظلم کمایا ہے جتنا پاک نبی تے ظلم کمایا ہے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے اللہ اکبر اللہ آئیے اور میں اگے اپنی گل چلانا چاہنا اللہ پاک دا قرآن میرے پیغمبر دا سینہ پاک گئے فرمایا تو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ میں گزارش کراں گا جڑے ادھر بیٹھے نے سامنے آ جاؤ آؤ گئے ان سامنے آؤ کہ میرے واسطے جگہ رکھی میں جدوں مرضی کرسی چھڈا پھر جا کے گڈی وچ بواں تے اللہ دی سبحان اتنے سامنے آؤ آ جاؤ قریب آؤ سارے پاس ادھر آؤ سامنے آ جاؤ ہن مینوں پتہ لگدا کہ سامنے کوئی شے ہے اس آپ نہ کرو ایک بندے نوں تقریر کرن دا بڑا شوق سی
بڑا شوق مدرسے پڑھنا گیا نا، انہیں نا اپنے استاد جی نے پوچھا استاد جی میں خطیب بننا چاہنا تے کی کراں؟ استاد جی نے فرمایا نال پیچھے جڑا قلعہ ہے نا جڑا زمین ہے اتنے کدو لگے نے، کدی کدو ہوندے نے، کدی گونگڑو ہوندے نے، کدی گاجراں ہوندیاں تے تو روزانہ اتنے جانا جا کے نا اتنے گوبھی بھی کدی کدی لگدی ہے، ان گوبھی دے جڑا نا قلعے تے کھلو جانا تے انہاں نوں چنگی تقریر سنانی۔ انہاں ٹھیک ہے استاد اج گیا جا کے تقریر سنائی، کوئی ماڑا موٹا فرق پیا، اگلا دن جا اگلا دن 6 دن انہیں نا گوبھی نو تقریر سنائی تے کہندا استاد جی ہن تے وٹ نکل گئے، آ جڑی 6ویں دن میں تقریر کیتی ہے نا میں پوری دھڑلے دی کیتی ہے تے کل جمعہ مینوں کتے جمعہ پڑھاਉਣ واسطے بھیجو استاد جی نے فرمایا کوئی گل نہیں فلاں مسجد تو جا کے کل جمعہ پڑھا لو، کہندا جی ٹھیک ہے۔ تے جدوں نے گل شروع کی بندے سامنے آ کے بیٹھ گئے، جدوں گل کوئی شروع کی خطبہ پڑھ لیا، خطبہ پڑھن تو بعد گل کوئی چلان لگا تے ہن سوچی پی گیا کراں گی 2-3 منٹ بندے آل ویندا کدی اپنے آل ویندا تے 4 منٹاں تو بعد آندا گوبھی گوبھی یہ بندے گوبھی گوبھی یہ بندے ایتھے گوبھی نہ بٹھاؤ ایتھے بندے بٹھاؤ مینوں پتہ چلے بندے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات وقار اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا اے جڑا قرآن اگر اسی پہاڑاں تے نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، مگر اسی یہ قرآن جڑا ہے انسان دے سینے تے نازل کیتا ہے، انسان نوں دے دیتا ہے، وجہ کی ہے پہاڑاں دے ریزہ ریزہ ہو جانا سی تے قرآن انسان نوں دیتا ہے، قرآن انسان دی ہدایت واسطے دیتا ہے، قرآن انسان دے مقدر اندر اس واسطے لکھ دیتا ہے تاکہ انسان قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سمجھے تے اپنی زندگی نو تبدیل کرے، اپنی زندگی اندر تبدیلیاں پیدا کرے، جڑیاں کوئی کمیاں پیشیاں نے قرآن سن کے قرآن سنا کے قرآن دے عمل کر کے اپنی زندگی اندر نخار پیدا کر لوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پاک دی آیت تو بعد آئیے میرے پیغمبر دا فرمانے عالی شان سننا ذرا۔ اللہ دے نبی فرمایا فَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ پاک جدے نال بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک جدے نال محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک جدے نال پیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ نو گڈیاں دیندا ہے، اللہ نو کوٹھیاں دیندا ہے، اللہ نو مکان دیندا ہے، اللہ نو کاراں دیندا ہے، نہیں فرمایا کہ انسان تے مقدر دا رزق نا جنوں رب چاہے جتنا رب چاہے جتوں رب چاہے اللہ پاک نواز دیندا ہے نا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں جان دے اللہ کدے نال پیار کردا ہے، اللہ کدے نال محبت کردا ہے، نہیں سونیا سانو تے نہیں پتا۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اللہ پاک کدے نال محبت تے پیار کردا ہے، فرمایا جنوں اللہ پاک قرآن دا علم دے دیندا ہے، جنوں اللہ پاک حدیث مصطفیٰ دا عالم بنا دیندا ہے، وہ دنیا تے ٹرتا پھردا ہے آسماناں تے رب اودے نال محبت فرماندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ساڈے نال محبت کرے، اللہ پاک ساڈے نال پیار کرے تے پھر قرآن دا علم حاصل کریا کر، قرآن نو دل لا کے پڑھیا کر، قرآن نو دل لا کے سنیا کر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھتے نا اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کردا ہے، 10 درجے اودے بلند کردا ہے، 10 رحمتاں دا اودے تے نزول فرماتا ہے۔ نال میرے پیغمبر نے ایت پڑھ کے سنائی ہے، نال میرے پیغمبر نے الفاظ پڑھ کے سنائے، فرمایا الف لام
دے نبی فرما دے میں نہیں آندا ایک حرف میں نہیں آندا ایک لفظ میں نہیں آندا ایک جملہ فرمایا الف الگ حرف لام الگ حرف میم الگ حرف فرمایا 3 حرف نے جڑا بندہ الف لام میم پڑھ لیندا اللہ پاک اس بندے دے اعمال نامے دے اندر 3 نیکیاں لکھ دیندے نے 3 درجے بلند کر دیندے نے تے 3 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا جڑا بندہ قرآن نال محبت کرتا ہے نا جڑا بندہ قرآن نو دل لا کے سنتا ہے نا جڑا بندہ قرآن والیاں دے نال پیار کرتا ہے ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا ادھر میرے بھائی اسامہ صاحب آ کے بیٹھے نے اللہ جاندا ہے بڑا پیار قرآن والیاں نال کردے نے بڑی محبت قرآن والیاں دے نال کردے نے انہاں دے والد محترم حاجی محمد احمد صاحب وہ بھی قرآن والیاں دے نال بڑی محبت کردے ساڈیاں ملاقاتاں کدی نہ کدی ہوندیاں رہندیاں نے دعا فرماؤ اللہ انہاں نوں بھی انہاں دے والد صاحب نوں بھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے تے تسی اللہ دے گھر اندر آ کے بیٹھے ہو نا تسی بھی اللہ دے قرآن نال محبت کردے ہو قرآن نال والیاں نال پیار کردے ہو میں سارے نوں ویندا پیاں سفید داڑیاں والے بزرگ اے جوان تے بچے نظر اوندے نے وجہ کی ہے بازار بھرے پئے نے دکاناں بھریاں پیاں نے چوک تے چرستے بھرے پئے نے تسی اس وقت اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو وجہ کی ہے تواڈے دل اندر قرآن تے قرآن والے دی محبت اللہ نے نازل فرما دیتی ہے اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ اس قرآن نال پیار کردا ہے اس قرآن نال محبت کردا ہے اس قرآن والیاں نال پیار کردا ہے ہر ٹائم قرآن پڑھدا رہندا ہے ہر ٹائم قرآن سندا رہندا ہے صبح بھی قرآن دیاں تلاوتاں دوپہر بھی قرآن دیاں تلاوتاں شام بھی قرآن دیاں تلاوتاں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فرمایا قرآن پڑھن دی وجہ تو قرآن سنن دی وجہ تو اللہ پاک آسماناں تو آوازاں دیندے نے او میرا بندہ تینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے منگدا تو نہیں پیا دعا تو نہیں کردا پیا ہاتھ تو نہیں چکدا پیا اپنی حاجت میرے سامنے تو نہیں رکھدا پیا قرآن ہی پڑھی جانا ہے قرآن ہی سنی جانا ہے فرمایا آسماناں تو اللہ پاک فرما دے او میرا بندہ قرآن پڑھن دی وجہ تو قرآن سنن دی وجہ تو اسی بن منگیا او چیز عطا کر دیتی ہے جی تینوں ضرورت سی اللہ اکبر اللہ آؤ عزم کر لو قرآن محبت نال پڑھیا کرو قرآن محبت نال سنیا کرو ایتھے میں ایک گل سنانا چاہنا جڑا بندہ قرآن محبت نال سندا ہے قرآن محبت نال پڑھدا ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے فرمایا کائنات کے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا اینج کر کے حافظ قرآن آ جائے گا قرآن محبت نال یاد کیتا ہے قرآن پیار نال یاد کیتا ہے نا حافظ قرآن اللہ کی عدالت اندر آ جائے گا اللہ پاک فرمان گے او میرا بندہ اج پڑھتا جا چڑھتا جا اج پڑھتا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتا جا جتھے والناس دی سین ہوئے گی اوتھے غیر رب تینوں جنت اندر محل عطا کر دواں گا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا نال اللہ پاک فرمان گے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اج قرآن پڑھنا ان چیزیں میں دنیا تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا رہیا اج دنیا تے جویں دنیا تے قرآن سونا سونا پڑھتا رہیا اج پڑھنا ان سونا سنائی اللہ اکبر اور نال اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے قرآن پڑھنے والے لوگ اللہ پاک نے جنت اندر
جینا ہے نا اللہ دے پیغمبر فرما دے نے قرآن پڑھنے والے کو اللہ پاک اجازت دیں گے اے 10 بندے نے تیرے خاندان دے انہاں تے جہنم واجب کر دیتی ہے نا انہاں تے اسی جہنم دی سزا واجب کر دیتی ہے مگر تیری شان ایڈی بلند رب نے بڑھا دیتی ہے انہاں بندیاں دے اندروں 10 بندے اپنی مرضی دے نکال کے آپ دی جنت چ چلا جا تے نال انہاں نوں بھی لے کے چلا جا اے قرآن پڑھو قرآن اپنی اولاداں نوں پڑھاؤ تاکہ تہاڈی اولاداں قرآن دیاں حافظ بن جان قبر اندر بھی اللہ تینوں سکون دے گا حشر اندر بھی اللہ تینوں سکون دے گا اللہ اکبر اور نال اللہ دے پیغمبر فرما دے اے کر کے حافظ قرآن دے والدین نوں بلایا جائے گا آج جان کے حافظ قرآن دے والدین اللہ پاک فرمان گے انہاں نوں نور دے ممبراں تے براہمان فرما دیتا جائے جی اللہ سونیا فرما دیتا گیا فرمایا سونیا پوشاکاں پوا دتیاں جان اللہ سونیا پہنا دتیاں گئیاں اللہ پاک فرمان گے انہاں دے سراں تے نور دے تاج رکھ دتے جان انہاں دے سراں تے نور دیاں جناب والا پگڑیاں سجا دتیاں جان اللہ سونیا سج گئیاں نے بڑیاں سونیاں لگدیاں پئیاں نے انبیاء رشک کرن گے انبیاء کہیں گے اللہ کیڑے لوگ نے جنہاں نوں ساڈی صف اندر بٹھا دتا نبیاں دے برابر انہاں نوں ممبراں تے بٹھا دتا سراں تے تاج پہنا دتا جدی سورج تو زیادہ روشنی ہوئے گی اللہ پاک فرمان گے کہ او والدین نے جنہاں نے اپنی اولاداں نوں دنیا تے قرآن پڑھایا سی قرآن پڑھا لے قرآن اپنی اولاداں پڑھا لے میں اے نہیں آندا کہ اپنے بچیاں نوں دین دنیا دی تعلیم نہ دے کہنا یار دنیا دی تعلیم دے نال نال دین دی بھی تعلیم دے میں اے کہنا چاہنا میرا دین دنیا دی تعلیم اونی دیر تک دنیا دی ڈگریاں اونی دیر تک نے جنی دیر تک بندہ دنیا تے زندہ ہے نا مگر دین دی تعلیم دین دی ڈگری بندہ دنیا تو ٹر بھی جاندا ہے بندہ قبراں دے اندر ہوندا ہے نا بندہ مٹی دے نیچے ہوندا ہے نا قرآن اوتھے بھی آ کے قبر اندر سفارشی بن جاندا ہے قرآن آندا ہے اللہ کے بندے نو کچھ نہ کہیں اللہ کے بندے نو کچھ نہ کہیں اللہ کے بندے نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہے اللہ کے بندے نے آپ قرآن پڑھے اللہ آج میں تیرا کلام اللہ تیری کتاب اللہ تیرا قرآن آج میں سفارش کرتا پیا اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ تیری قبر کو جنتی پیاری بنا دے تیرے حشر کو سکون والا بنا کے جنت عطا کر دے اللہ اکبر آؤ میں سیال کوٹ کی دھرتی کے دوانو لے کے جانا چاہنا ایک بھٹا یا بابا ہے نا فوت ہو گیا ہے نا فوت ہون تو بعد 2-3 سال تو بعد اینے کر کے جناب والا اے بابا جی قبر دنال قبر کو شاہی گندی پہنے نا یعنی قبر نکالتے پہلے ایک اور میت واسطے اللہ پاک جنو دکھانا چاہے اللہ پاک جنو اپنے بندیاں نو قدرت کا نظارہ کروانا چاہے قبر نکال دیا ایک قبر کی دیوار سائڈ پہ ہو گئی نا سرے پانیاں ڈگ پیا نے کئی لوگاں نے دیکھیا ہے نا ایک بھٹا دیا بابا ہے نا سفید داڑھی ہے سر تے بال بھی سفید سنیا جی بزرگو سنیا جی اللہ تعالی آج ساڈے بزرگ جڑے نے چاہ تے ہوٹل تے سارا دن ضائع کر دیندے نے اج ساڈے بزرگ جڑے نے تاش دے پتیاں تے سارا دن ضائع کر دیندے نے ساڈے بزرگ جڑے نے اے جناب دیکھتا تے چولیاں بالیاں بیٹھاں دے اندر سارا دن ضائع کر دیندے نے اے بزرگ ویکھنا ذرا اے ویندے کی لوگ کفن بھی میلا نہیں ہویا داڑھی دے بال بھی میلے نہیں ہوئے سر دے بال بھی میلے نہیں ہوئے لوگ حیران ہو گئے لوگ تعجب کر لگ پہ پنڈ والے او یار اے بابا 3 سال پہلا فوت ہویا ہے نا بابے دی
قبر بھی بالکل سلامت ہے، بابے دا کفن بھی بالکل سلامت ہے، بابے دے داڑھی تے سر تے بال بھی بالکل سفید ہے، سلامت نے چہرے دیا ترو تازگیاں ایک نظر آندیاں پئیاں نے، جے بابے نو ہنے غسل دے کے قبر دے اندر رکھیا گیا ہے، گل کی ہے، معاملہ کی ہے، ماجرا کی ہے، لوکاں نے جناب والا بابا جی دے گھر اندر چلے گئے تے جا کے دی بیوی دے کولوں پوچھیا دسو نا اللہ دی بندی جی، دسو نا کرما والی جی، تواڈے خاوند بابا جی دی کیڑی نیکی ہے جس نیکی دی وجہ تو اللہ نے اے مقام دتا ہے نا، اللہ نے شان دتی ہے، اللہ نے رتبہ دتا ہے نا، او بیویاں دی دسو تے صحیح نہ گل کی ہے، یا تے 3 سال ہو گئے نے بابے دا کفن بھی میلا نہیں ہویا، جسم تو خراش تک نہیں آئی، تے پھر بیویاں دی گل سننا، جڑا میرا خاوند بابا جی سڑنا، انہاں نوں قرآن نال بڑی محبت سی، قرآن نال بڑی پیار سی، قرآن نال بڑی انہاں نوں دل لگی سی، دل لگن سی، این کر کے قرآن پڑھنا تے کوئی نہیں سی ہوندا، قرآن نوں پکڑ لیندے، پکڑ کے سینے نال لا لیندے، سینے نال لاؤن تو بعد اے قرآن دا بوسا لیندے سن، بوسا لین تو بعد اکھیاں تے لاؤندے، پیشانی تے لاؤندے، قرآن نال بڑی محبت کریا کر دے، اوے قرآن نال محبت کریا کر، قرآن نال پیار کریا کر، کون تینوں آندا ہے اہل الحدیث قرآن نال پیار نہیں کردا، کون تینوں آندا ہے کہ اہل الحدیث قرآن سینے نال نہیں لوندا، کون تینوں آندا ہے اہل الحدیث قرآن نوں چھوڑدا نہیں، کون تینوں آندا ہے اہل الحدیث قرآن نوں اکھیاں تے نہیں لوندا، کون تینوں آندا ہے اہل الحدیث قرآن نوں پیشانی تے نہیں لوندا، بابا قرآن نال محبت بھی کر، قرآن نال پیار بھی کر، مگر قرآن دے اندر جڑا رب نے علم نازل کیتا ہے، جڑے رب نے احکام نازل کیتے نے، انہاں احکامات تے بھی عمل کرنا، انہاں حکمت تے بھی عمل کرنا، پڑھنا نہیں ہوندا، خطیب جدوں جمعہ بیان کر دینا، خطیب جدوں تقریر کر دینا، جڑیاں گلاں کنا نال سن لیندا انہاں تے عمل کر لیا کر، انہاں تے عمل کر کے زندگی گزار لیا کر، اللہ بیویاں دینا میرا خاوند قرآن نال بڑی محبت کردا سی، بڑی پیار کردا سی، این کر کے قرآن چوم کے سینے نال لا کے سامنے رکھ لیندا رہے اور قرآن پڑھنا تے نہیں آندا، ہر لین تے جناب پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لین تے پڑھدا جاندا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھی جاندا ہے، میرا دل کردا میں بھی قرآن پڑھا، بابا جی پڑھتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، دنیا تو ٹر گئے، قرآن کے انگلی پھیردیاں پھیردیاں دنیا تو ٹر گئے، بیبیاں دیے میں اللہ نو گواہ بڑھا کے گل کرنا چاہنیاں، آج اللہ پاک نے دی قبر دی حفاظت کی ہے، میرے قبر کے اندر اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کی ہے، اللہ پاک نے میرے کفن کی حفاظت کی ہے، قرآن کی وجہ تو اللہ پاک نے میرے عزت عطا کی ہے۔ قرآن پڑھیا کر، قرآن نال محبت کریا کر،
قرآن پڑھیا پڑھایا کر. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تواڈے اندروں بہتر وہ بندہ ہے، اللہ وہ بندہ ہے جڑا بندہ قرآن پڑھتا تے پڑھاوندا ہے نا. اللہ پھر یہ کہہ رہی ہے فرمایا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بہاراں. مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل او پیارے تو صدقے. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل او پیارے تو صدقے. کلام خدا لو، کلام خدا لو جنا سینے لایا انہاں لئی بغاراں ہزاراں. قرآن پڑھیا کر، قرآن سنیا کر. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ اکبر. اللہ آگے بول میں اگلی گل سنانا چاہتا. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمانے نے قرآن اندر اسی ہدایت بھی رکھی ہے، قرآن اندر اسی شفا بھی رکھی ہے، قرآن اندر اسی عزت بھی رکھی ہے. اللہ اکبر. ہدایت کی پہلا گل کرنا چاہتا. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اے جڑی کتاب ہے نا، اس کتاب اندر سی ہدایت رکھی ہے نا، اس کتاب اندر سی ہدایت رکھی ہے نا. جدوں تو قرآن محبت نال سنے گا، قرآن محبت نال پڑھے گا تے قرآن سمجھ کے سنے گا تے پڑھے گا، اللہ تیری زندگی نو بدل کے رکھ دے گا. اللہ تیری زندگی نو جناب والا تبدیل کر کے رکھ دے گا. اللہ آؤ مدینہ منورہ کے اندر چلیے. کیوں بھی جانا چاہتے ہو؟ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اسی سال ہی کہ اگلے سال؟ اسی سال. اللہ تیرے بندے تیرے گھر سے آ کے بیٹھے ہیں، بڑی تڑپ لے کے آئے، بڑی تمنا لے کے آئے. اللہ میں دعا کرنا اللہ انہوں اسی سال ہی میرے سمیت اپنے گھر بیٹھ اللہ حاضریاں نصیب فرما. اللہ جان رہا ہے. اسامہ صاحب نے گئے ہوئے ماشاءاللہ، کیوں بھی اسامہ صاحب چکر شکر لگے اللہ تعالیٰ پھر لے گئے. اللہ جانتا ہے تواڈے چ بھی کئی ساتھی گئے. بندہ جدوں بیت اللہ ویندا ہے نا تے اے دنیا ساری بندے نوں بھول جاندی، تے پھر بندہ جدوں مدینہ ویندا ہے نا ادو بندہ آتا ہے بیت اللہ جی رب نے بڑیاں رحمتاں رکھیاں نے، مگر اپنے سونے یار دے شہر اندر اللہ نے جو برکت رکھی ہے پوری کائنات اندر نہ مکیوں واپس آن کے دل کرتا ہے نہ مدینیوں واپس. اللہ اکبر. اللہ ہے دل کی تمنا ریاض الجنہ، ہے دل کی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے. نبی دا مصلا او سونا مغلا، نبی دا مصلا او سونا مغلا، نبی دا مصلا او سونا مغلا. گناہگار اکھیاں
دی وقار فرمایا جڑی کتاب ہے نا یہ اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے نا ہدایت ہوتے واسطے جڑا افلا یتذکرون القرآن قرآن تے غور کردا ہے قرآن تے فکر کردا ہے او بندے کو اللہ پاک ہدایت دے دیندے نے او بندے کو اللہ پاک زندگی بدل کر رکھ کے بدل زندگی بدل کے رکھ دیندے نے اللہ اکبر کہ میں ایک گل سنانا چاہنا اللہ ایک جناب والا زمانے کا بہت بڑا ڈاکو بنا نام کی ہے نام الہ ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ این کر کے جناب والا ادھی رات کا وقت تے لوکاں دے گھر لٹ جائے نا لوکاں دے چوگے لٹ جائے نا لوکاں دے گھر ڈاکے ڈال دے بڑا بڑا تے ظالم دا خوشی لا اللہ اکبر تے ادھی رات کا ٹائم ہویا ہے سنیے جدرا ایک گھر نو جڑے سن لائیے نا رات نو پہنچیا اس گھر دے اندر جدو جناب والا دوار تے چڑھے ہیں نا تے گھر دا مالک جڑا ہے نا قرآن دی ایت پڑھتا پیا ہے الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ ترجمہ کیے ایمان والے او وقت نہیں آیا جدو تواڈے دل اللہ دا ذکر سن کے نرم ہو جان ایمان والے کیا ہلے او وقت نہیں آیا جدو تواڈے دل دی دنیا بدل جائے جدو تواڈے دل دی کیفیت بدل جائے جدو قرآن دی ایت سنیے نا فوراً دیوار تو نیچے اتر آئے نے اللہ ساروں کی دار روڑ لگ پے نے ڈائی مار کے روڑ لگ پے نے اکھاں چو ہنجو آ گئے نے اتنا ایک گل کرنا چاہنا یار کتنا پیارا مکان ہوئے گا کتنا مقدرہ والا مکان ہوئے گا ادھی رات دا وقت مالک مکان قرآن پڑھتا پیا ہے مالک مکان قرآن دیا پڑھتا پیا ہے اللہ تعالی آج ادھی رات دا وقت ہوندا ہے نا تیرے مکان اندر فلماں چلدیاں نے تیرے مکان اندر ڈرامے چلدے نے تیرے مکان اندر گاڑیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے تیرے مکان اندر بے حیائی تے گندگی ہوندی ہے نا وہ کیسا مکان ہے جس مکان کے اندر مالک مکان ادھی رات نو پڑھتا پیا ہے الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ قرآن پڑھی جا رہی ہے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے نا فضیل بن عیاض دیوار کو نیچے اترے نے دیوار کو نیچے اتر کے یاروں کی تار روڑ لگ پے نے اکھاں ٹول پھیلا نے دل نرم ہو گیا ہے تیرے اللہ سونیا کیوں نہیں وقت آیا کہ تیرے بندے دا دل نرم نہ ہوئے کیوں نہیں وقت آیا کہ جو تیرا بندہ قرآن سن کے اپنے دل اندر تبدیلی نہ لے کے آئے دوسری گل میں کرنا چاہنا اج نمازیاں تے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اج حاجی صاحب نے تے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اج امام صاحب نے تے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اج تاجر تے بزنس مین قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اج سنی تے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اج وہابی تے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اج دیوبندی تے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اور یارو کیوں ساڈی قرآن نال غفلت ہو گئی ہے کیوں اسی قرآن تو ایڈا دور ہو گیا کیا قرآن چومن واسطے رہ گیا ہے کیا قرآن اکھیاں نال لاؤن واسطے رہ گیا ہے کیا قرآن پانیاں چ رکھن واسطے رہ گیا ہے کیا قرآن عدالتاں دے اندر قسماں چکن واسطے رہ گیا ہے نا قرآن قسماں چکن واسطے نہیں بلکہ افلا یتدبرون القرآن جڑی میں ہن گل کرنا چاہنا اج سانو قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا اس وقت دا زمانے دا ڈاکو ہے زمانے دا بدنام تے عیش پرست بندہ ہے نا اینو بھی قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے نا اینو بھی قرآن دی سمجھ ہوندی ہے نا اوے پانچ ٹائم تو ایمان دے پیچھے نماز پڑھنا ہے تے ترجمہ کیوں نہیں ہوندا چھڈ دے قرآن سمجھ کے پڑھیا کر نا غفلت اپنے اندر کر دیا کر آنا صبح کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا آپ کے قاری اکمل صاحب نو کہنا کہ حضرت میں قرآن بھی پڑھنا چاہنا حضرت میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہنا اللہ
کر دے گا، اللہ تیری زندگی اندر نکھار پیدا کر دے گا۔ وجہ کی ہے اج قرآن پورا مہینہ رمضان اندر قیام اللیل اندر سن لیا، 10 تو مس نہیں ہوندے، پورے جڑا 12 مہینے سال دے خطیب دے جمعے بھی سن لیا، قرآن دی آیتاں بھی سن لیا، نماز فجر بھی پڑھ لیا، مغرب بھی پڑھ لیا، عشاء بھی پڑھ لیا، پہلی صف دا نمازی ہے کہ زندگی اندر تبدیلی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ افلا یتدبرون القرآن، اس کی وجہ اسی قرآن قسمہ چکڑ واسطے رکھ لیا ہے، قرآن سر تے رکھن واسطے جناب والا اسی بس انہاں کا قرآن سمجھے نا نا نا، اللہ نے آسمان تو قرآن بھیجے ہے میری تیری قریب واسطے، میری تیری ہدایت واسطے۔ حذیر بن ایاض نے قرآن دی ایت سنی ہے، قرآن دی ایت کا ترجمہ دل اندر آیا ہے، ادری اللہ میں ڈر گیا، اللہ میری زندگی بدل گئی ہے، اللہ میری زندگی اندر نخار پیدا ہو گیا ہے، اللہ پچھلیاں غلطیاں تو معاف کر دے، آئندہ تو بعد گناہ نہ کرن دا وعدہ میں کر لینا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس زندگی اندر تبدیلی کہیں جائی بابا جی؟ بولو بولو تو صحیح۔ قرآن پڑھے آویں تے قرآن سمجھے آویں، یا قرآن کی سمجھ نہیں تینوں پھر نہیں تینوں پتہ لگنا امام صاحب فجر اندر کیڑیاں ایتا پڑھ دے، پھر کوئی نہیں پتہ لگنا ایتھے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت کا ہو رہا ہے، ایتھے اللہ پاک میں کی پیغام دیندے پے نے، جدو ترجمہ نہیں ہوتا تو سمجھ آنی۔ بولو ساڑیاں اکھا جو کدی نماز پڑھ دیں آنسو آئے، بولو تھوڑا جا تو بولو یار، فجر ہوئے مغرب ہوئے عشاء کدی اسی روئے ہیں نماز پڑھ دیں کدی نہیں روئے، وجہ کی ہے سانو قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ عرب اندر چلے جاؤ، حضرت امام سدیس حافظہ اللہ یا امام شریف یا جو بھی ائمہ کرام نے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پچھوں عربی ڈھائی مار کے روندے زاروں کتاب روندے نے، ایک روندے ہیں کہ جس طرح بچہ بلک بلک کے روندے ہیں، وجہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یارو اسی اجلی ہی صحیح عربی نہیں، مگر ساڑی محبت قرآن نال اتنی بھی ہونی چاہیے نا کہ اسی چلو قرآن دے مسائل نہیں ترجمے دے ہی غور کر دیں، یہ ترجمہ ہی پڑھ دیں۔ دنیا دے ہر کام اندر اسی دل لا کے محنت کر کے کوشش کر کے انہوں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر دے تے قرآن دا ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کر۔ ایک سے میں ایک گل مثال دوں، ایک بابا جی ہو انہوں دا پتر باہر ہے تے ایک چھوٹے جے موبائل پہ میسج آ جائے پیٹ چلے جا تے بابا نو پڑھنا بھی نہ ہوتا پیٹ دے دوں چوں بندیاں میسج پڑھائے ہو کہن سانو تے انگلش دی ڈکشنری کرنی ترجمہ کرنا آوندا نہیں، کون کر سکے گا؟ وہ کہندا ہے بابا جی فلاں جگہ تے مڑ بلوچاں دے میر بازار چ ایک بندہ ہے موبائل آنی دی دکان پڑھیا لکھے اون کو موبائل دے جاؤ او تھانوں دا ترجمہ کر دے۔ شام ہوئی ہے بندے نے دکان کھولی ہے تو بابا جی صبح تو لے کے شام تک وہ انتظار کر دے تے شام نو میسج پڑھاؤندے نے بابا جی وہ بندے نے جواب دو، وہ آندا بابا جی تواڈے پتر دا نہیں اے یو فون والیاں دا میسج ہے، یو فون والیاں دا میسج ہے تے بابا سے پڑھ کے بیٹھ جاندا ہے یار شام تک ویٹ کیتا تے میسج بھی یو فون والیاں دا کہ بابا جی جڑا تسی پچھلے مہینے ایڈوانس لے آئی سانو ہے وہ سانو ایک پیغام ہے ایڈی تڑپ نال پڑھاوندا ہے کہ شام تک انتظار کردا ہے تے یارو جڑا رب نے پیغام مینوں تے تینوں بھیجیا ہے وہ کیوں نہیں تو سمجھ کے پڑھدا ہے، وہ کیوں نہیں تو سمجھدا، وہ دے واسطے تیری کیوں نہیں ایڈی تڑپ کی ہو کی تینوں کیا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے سے
تے جدوں انہوں نے اپنے عیسائی پادری استاد دے کولوں گل بات ساری پوچھی سنی کہ ایک کھجوراں دی دھرتی تے ایک ایسا بندہ آنے والا ہے جڑا آخری نبی ہوئے گا، او دے کولوں قرآن دی تعلیم حاصل کر تے جدوں فاصلہ سفر کردیاں پہنچے، جدوں نکلے 18 سال دے جوان، جدوں میرے حضور دے کول پہنچے نے تقریباً 70-75 سال دی عمر ہو گئی، داڑھی دے بال بھی سفید، سر دے بال بھی سفید، بزرگی اندر میرے نبی دے سامنے دوزانوں بیٹھ کے قرآن دی تعلیم حاصل کرتے پے۔ اور یارو جی وہ بابا جی ہو کے قرآن پڑھ سکتے تے تو کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تینوں کوئی شرم ہوندی؟ شرم لا دے قرآن دے معاملے میں۔ درد دل نال بات کر رہے ہیں کہ قرآن نال محبت کر، پیار کر، اللہ دا صلہ دنیا چ بھی دے گا تے آخرت چ بھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار آئیے 2-3 منٹ اندر ان بات مکمل کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن ہدایت دیئے کہ قرآن شفا دیئے کہ قرآن انسان دی عزت بلند کرن دا باعث بھی ہے۔ اللہ سیما بشرتا میدانے پر میں سیرب رحمانے قرآن والے اونچی شان والے۔ سیما بشرتا میدانے پر میں سیرب رحمانے قرآن والے اونچی شان والے۔ نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اونچی شان والے۔ ایمان والے اونچی شان والے۔ رب فرمیسی اج پڑھتا جا نال منزل چڑھتا جا، جتھے الناس دی سینے اتھے ویکھ میری عطا ہے۔ بر جان والے اونچی شان والے قرآن والے اونچی شان والے۔ ایمان والے اونچی شان والے۔ آ میرا سونا میں قرآن پڑھنا، قرآن پڑھے گا اللہ ہدایت بھی دے گا، قرآن پڑھے گا اللہ شفا بھی دے گا، قرآن پڑھے گا اللہ تیری عزت بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ترجمے دے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا قرآن ہے نا، اس قرآن اندر اسی ہر بیماری دی شفا رکھی ہے نا، ہر مرض دا حالت دے علاج رکھیا ہے نا۔ وقت کی اجازت نہیں دیتا پیا، کئی مثالاں میرے سامنے ہوندیاں پیاں نے، اتنے میں صرف ایک پیغام ہی دینا چاہنا۔ اگر کوئی بندہ جناب شوگر دا مریض ہے، اگر کوئی بندہ فالج دا مریض ہے، اگر کوئی بندہ جناب والا ٹی بی کا مریض ہے، اگر کوئی بندہ دل دا مریض ہے، اگر کوئی بندہ بلڈ کینسر دا مریض ہے، کہ اللہ جان دے قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دے، اللہ پاک تیری ہر بیماری کی شفا اندر تبدیل فرما دے گا۔ اللہ ہر بیماری تیری جڑائے نا صحت اندر تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے گن جناب والا اگلی بات سناوا۔ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، کہ قرآن انسان کی عزت اور بلندی کا مقام بھی بن جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، اللہ اس بندے نو عزت عطا کر دیندے نے۔ جڑا قرآن نو مسے پشت ڈالتا ہے نا، جڑا قرآن نال محبت نہیں کرتا، قرآن دی تلاوت نہیں کرتا، قرآن نو محبت کر پڑھتا نہیں، فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ذلیل کر دیتے نے۔ اللہ میں اپنے ملک دی گل کرنا چاہنا۔
اج ساڈا ملک جناب والا مقروض کیوں ہے؟ اج ساڈا ملک ذلیل کیوں ہے؟ اج ساڈے ملک اندر رسوائیاں کیوں ہو گئیاں؟ اللہ نے تے ہر جناب والا اللہ نے ہر نعمت رکھی ہے، ہر نعمت ہون دے باوجود جناب والا اج اسی پریشان کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو یاد کر لیتا ہے، اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیتا ہے نا، وہ بندے دی معیشت کو اسی تنگ کر دینے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر کیڑا ہے؟ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات کے لوگوں سب تو بڑا اگر کوئی میرا ذکر ہے تو میرا قرآن سب تو بڑا ذکر ہے۔ حکمرانوں نے قرآن چھڑ دیتا، عوام نے قرآن چھڑ دیتا، رعایا نے قرآن چھڑ دیتا، وزیراں تے مشیراں نے قرآن چھڑ دیتا، قرآن تے عمل کرنا چھڑ دیتا۔ جدوں داسی قرآن چھڑیا ہے، جدوں داسی قرآن بسے مستقال دیتا ہے نا، ادوں دا رب نے سانو بھی چھڑ دیتا ہے نا۔ جدوں داسی قرآن تو دور ہو گیا، ادوں دا رب نے سانو بھی اپنے تو دور کر دیتا ہے۔ آج شان ہے اگر تیرے ملک کے اندر امن آئے، اگر تیرے ملک کے اندر دولت آن، تیرے ملک کے اندر رزق وافر آ جائے، اگر شان ہے تیرے ملک کے اندر اللہ کا سمون پیدا ہو جائے، پھر اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ عرب دا قرآن پڑھنا، عرب دے قرآن میں محبت کرنا، عرب دے قرآن کو سمجھ کے تلاوت کرنا، اللہ تیرے دل نو بھی سکون دے گا، اللہ تیرے گھراں کے اندر سکون پیدا کر دے گا، اللہ تیرے گھراں کے اندر رحمت کے برکت نازل فرما دے گا، تیرے ملک اندر اللہ رحمتوں کے برکتاں نزول فرما دے گا۔ آنا دعا کر اللہ سانو بھی تے ساڈے حکمراناں بھی قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن نال محبت کردا ہے اللہ اس بندے نو عزت عطا کر دے۔ آپ میں تینوں برما لے کر کے جانا چاہنا، برما دا ایک بچہ ہے چھوٹا جا بالکل 8-9 سال 10 سال دی عمر ہے، گھریلو حالات بڑے پریشان نے۔ اللہ کا برما تو ملیشیا دا بارڈر کراس کیتا ہے نا، ملیشیا دے اندر داخل ہو گیا ہے نا، پولیس والے نے پکڑ کے جیل اندر بند کر دیتا ہے، تو غیر قانونی ساڈے ملک اندر داخل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور جیل اندر داخل تھے ہو گیا ہے نا، اور دل اندر خیال آیا یار پہلا بیٹھا نہیں تھے، وقت نہیں گزرتا پیا، نہیں گزرتا پیا، کی کرنا چاہیے؟ ایک دن پولیس والے مانگا ہے یار مینوں قرآن لیا کے دے دو نا، میں مسلمان قرآن پڑھنا چاہنا۔ اے مسلمان دا کم میں قرآن پڑھے، اے مسلمان دا کم میں قرآن دی تلاوت کرے۔ اج قوانیاں سن کے دن گزار دے، گانے سن کے دن گزار دے، فلماں دیکھ کر کے دن گزار دے، ڈائجسٹ تے ناول تے اخبار پڑھ کے دن گزار دے۔ نانا مسلمان دا کام ہے قرآن پڑھ کے دن گزاریا کرے، مسلمان دا کام ہے دن دا آغاز قرآن دی تلاوت کرے، دن دا اختتام قرآن دی تلاوت کرے، رات دا آغاز قرآن دی تلاوت کرے، رات دا اختتام قرآن دی تلاوت کرے۔ قرآن مل گیا دینا باتاں مکمل توجہ کرنا، خدا را مکمل توجہ کرنا۔ قرآن مل گیا اور جوان بچہ قرآن پڑھدا پیا ہے نا، اور قرآن دیا تلاوت کردا پیا ہے۔ مقام حافظہ بھی بڑا دیتا سی نا، اور جناب قرآن پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ایک سال کے اندر قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے نا، قرآن دا قاری بنا دیتا ہے۔ اور جناب والا ایک دن بڑے پیاری انداز نال جانتے ہو ایک زبان ہے کہ بھی رب دے حکم نال چلتی ہے،
گلے چو آواز نکلتی ہے نا میری رب دے حکم نال نکلتی ہے نا اے جڑی اللہ پاک گلاں باتاں دے اندر تاثیر پیدا کردا ہے میری رب دے حکم نال نکلتی ہے کوئی خطیب دا کمال نہیں ہے کوئی علامت فہم دا کمال نہیں ہے کوئی حافظ قرآن دا کمال نہیں ہے میرے رب دا کمال ہے میرے رب دیا رحمتاں تے برکتاں نے اگر رب دا حکم نہ ہوئے تے جملہ نہیں بندہ بول سکتا اللہ پاک نے یہ آواز بھی بڑی سونی دے دی ہے اللہ پاک نے بھی زبان اندر تاثیر بھی بڑی پیدا کر دیتی ہے ایک دن قرآن کی تلاوت کرتا پھر ہے اللہ تعالی ایک پولیس والے نے ایسے کر کے لوگ کے چھپ کے ویڈیو بنا لئیے نا ویڈیو بنان تو بعد نیٹ دے پا دیتی ہے نا ویڈیو وائرل ہو گئی ہے نا 24 گھنٹیاں کے اندر پورے ملیشیا نے بچے بھی قرآن کی تلاوت سن رہی ہے تے دیکھ رہی ہے ملیشیا میں لوگ ایسے جمع کو کر کے عدالت دے ہوئے کے آگے آتے ہیں جج صاحب ایک چھوٹا دیا بچہ ہے نا 14-15 سال کی عمر ہے نا جیل اندر بند قرآن دا حافظ ہے قرآن دا قاری ہے بڑی سونی آواز نال تلاوت کرتا پیا ہے اسی احتجاج کر رہے ہیں جیڑا بھی ہوتا گناہ ہے معافی مانگ رہے ہیں اور بچے نو جیل چوں باہر کڈ دتا جائے رہائیاں دے دتیاں جان اللہ داس رہائیاں مل گئیاں رہائیاں ملن تو بعد ملیشیا دی سب تو بڑی مسجد کا امام بن گیا ہے اور میں ایک گل کرنا چاہنا آخری گل تے میرا سلام ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما برما تو چلیا ملیشیا گیا ملیشیا کی جیل اندر ایک سال گزاریا جیل اندر ایک سال گزارن تو بعد ملیشیا کی مرکزی جامعہ مسجد کا امام بنیا تے کیوں بنیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ پاک نے قرآن کی برکت کی وجہ تو اللہ پاک نے غربتاں بھی مکا دتیاں نے جیل چو رہائیاں بھی عطا کر دتیاں نے اور مرکزی مسجد کا امام بنا دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فرمایا لوگو آؤ قرآن پر پیار کرو محبت کرو اسی ہدایت بھی دواں گے رحمت اور شفا نال بھی نوازاں گے اور عزت بھی دواں گے جڑا قرآن دا ہو جاندا ہے رب خدا ہو جاندا ہے جڑا قرآن تو دور ہو جاندا ہے رب نو اپنے تو دور کر دیندا ہے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین